اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ ندیم تم یہاں پر کیسے؟ نادیہ بے یقینی سے ندیم کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی، جبکہ ندیم حیرانگی سے نادیہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپا میں یہاں پر پچھلے 5 سال سے رہ رہا ہوں۔ نادیہ ایک دم کے لیے پتھر کی ہو گئی، کیونکہ سویڈن میں رہتے ہوئے نادیہ کو 7 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن آج ندیم سے اس کی پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ دراصل ندیم نادیہ کا پاکستان میں نہ صرف ہمسایہ تھا بلکہ اس کے بھائی کا دوست ہونے کی وجہ سے اس کا منہ بولا بھائی بھی تھا۔ ندیم اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ جس بھی لڑکی سے ملتا اسے اپنی بہن بنا لیا کرتا تھا۔ ایسے میں اس کی کئی منہ بولی بہنیں تھیں، زیادہ تر اس کی کزنیں اور اس کے پڑوس میں رہنے والی لڑکیوں کے علاوہ ان دنوں اس کی خاص طور پر سب سے لاڈلی منہ بولی بہن نادیہ کی چھوٹی بہن مریم کی سہیلی شبنم بھی تھی۔ شبنم دکھنے میں معصوم اور خوبصورت تھی۔ نادیہ کی اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی ہونے کے بعد وہ سویڈن اپنے شوہر کے ہمراہ آ گئی تھی، جبکہ اس کے بھائی نے تعلیم مکمل کر لی تھی اور اس کے ساتھ اس کے دوست ندیم نے بھی اپنی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ دونوں ہی اچھے شاگرد تھے، لیکن ندیم پچھلے 5 سال سے گھر سے اچانک غائب ہو چکا تھا، جس کے سبب اس کے والدین شدید تکلیف میں تھے اور ابھی تک انتظار میں تھے کب ان کا بیٹا لوٹ کر گھر آئے گا۔ یعنی ان لوگوں کو ندیم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نادیہ کو یہ خبر اس کے بھائی نے ہی فون پر دی تھی۔ نادیہ شادی کے بعد پاکستان نہیں گئی تھی۔ آج اس نے ندیم کو دیکھا تو چونک کر اس سے سوال پوچھنے لگی۔ ندیم نادیہ سے پھر سے کہنے لگا، آپا آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، جبکہ نادیہ حیرتوں کی مورت بنی وہیں پر کھڑی تھی، یہ سوچتے ہوئے ندیم تو کس قدر پر اعتماد اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ آخر اس نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ تو سب یہی سوچ بیٹھے تھے شاید ندیم کسی حادثے کی نظر ہو گیا، جس کے سبب ندیم واپس گھر لوٹ کر نہیں گیا۔ اب اندر کی بات ان لوگوں کو کہاں معلوم تھی۔ تبھی نادیہ نے پھر سے ندیم کو دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں پر ہو اور میرے سامنے زندہ کھڑے ہو، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، مگر اسے زیادہ حیرت بھی ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تبھی ندیم نادیہ سے کہنے لگا، ابھی یہ مناسب وقت نہیں، میں آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتا سکوں، اس لیے میں آپ سے دوبارہ جب ملوں گا تب آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ تبھی نادیہ نے اپنا ایڈریس دیا اور اس سے گھر میں آنے کے لیے دعوت پر مدعو کیا۔ ندیم نے دعوت نامہ قبول کرتے ہوئے خوش دلی سے نادیہ سے رخصت لے لی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد 3-4 روز یوں ہی گزر گئے، جبکہ نادیہ ندیم کی یوں پر اسرار طور پر گھر سے غائب ہونے کی وجہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ نادیہ اپنے شوہر کے ساتھ اور 2 بچوں سمیت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ سویڈن میں بھی پریشان اپنی سوچوں میں گم تھی۔ تبھی اس کے شوہر رضوان نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، نادیہ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ مسئلے کا حل بات کرنے سے ہی نکلتا ہے۔ رضوان نادیہ کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا اور بہت ہی اچھا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان تھا، اسی وجہ سے وہ ہر رشتے کو بخوبی نبھا رہا تھا۔ لیکن نادیہ ابھی رضوان سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی نادیہ کے فون نمبر پر کسی نے کال کی۔ نادیہ نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف ندیم نادیہ سے سلام لیتے ہوئے حال چال پوچھنے لگا۔ دراصل پچھلی ملاقات میں نادیہ نے ندیم کو اپنا فون نمبر دے دیا تھا۔ تبھی ندیم نے نادیہ سے بات کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ اس اتوار کے روز اس کے گھر ملنے کے لیے آئے گا۔ نادیہ یہ سنتے ہی خوش ہو گئی اور فون کال بند ہوتے ہی اپنے شوہر سے ندیم کے بارے میں بات کرنے لگی۔ پردیس میں کوئی اپنا مل جائے، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ نادیہ کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اس کے شوہر نے بھی اس کا ساتھ دیا اور ندیم کے یوں گھر میں آنے پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اتوار والے روز نادیہ نے مزیدار کھانے کا اہتمام کرتے ہوئے ندیم کا استقبال کیا، جبکہ رضوان کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔
ندیم نے نادیہ کے بچوں سے مل کر خوشی کا اظہار کیا اور پھر نادیہ سے کھانا کھانے کے بعد گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ تبھی نادیہ نے اس کے ساتھ ماضی کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہوئے پھر سے اسے گھر سے اچانک غائب ہونے کی وجہ پوچھی۔ تبھی ندیم کے مسکراتے ہوئے چہرے پر اچانک سے اداسی چھا گئی۔ میں آپ کو کچھ بھی بتانے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا، جو رشتے ہمیں قدرت کی طرف سے بنے بنائے ملتے ہیں وہی سچے رشتے ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کچھ رشتے ہم خود بناتے ہیں، لیکن انسان ان رشتوں کو صحیح طور پر نبھا نہیں پاتا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں پڑھائی کے دوران ہی میری منگنی میری کزن رابعہ سے ہو گئی تھی، جبکہ پڑھائی ختم ہوتے ہی والدین نے مجھے شادی کرنے کے لیے کہا۔ تبھی شبنم کے والد کا اچانک سے انتقال ہو گیا، جس کے سبب وہ حیدرآباد سے کراچی چلی گئی اپنے ننیال والوں کے پاس، کیونکہ اس کے والد جہاں پر کرائے کے مکان میں رہتے تھے اس لیے ان لوگوں کے پاس کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ آپ یہ بھی جانتی ہیں میں شبنم سے کس قدر لگاؤ رکھتا تھا۔ شبنم کے یوں چلے جانے پر جانے کیوں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میری کوئی قیمتی چیز کسی نے لے لی ہو۔ میں جو کہ روزانہ ہی شبنم سے بات کرنے کا عادی تھا، اب شبنم کو نہ ہی دیکھ پاتا تھا اور نہ ہی اس کی آواز سن پاتا تھا، کیونکہ شبنم کے پاس تو موبائل ہے ہی نہیں تھا اور اس کے ماموں کا لینڈ لائن نمبر تھا جس پر میں کال نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی ہے، میں اس کا سگا بھائی نہیں تھا، منہ بولا ہی بھائی تھا، اور لوگ کب اس رشتے کو صحیح معنوں میں قبول کرتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ ہمارے معاشرے میں ہونے والے کچھ واقعات بھی ہیں جن کی وجہ سے ایسے رشتوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ میری پریشانی اور اداسی کو دیکھ کر والدین نے نوٹس کیا اور مجھ سے پوچھنے لگے۔ تبھی میں نے بے اختیار شبنم کا ذکر کر دیا۔ والدہ میرے جذبات کو سمجھتی تھی۔ تبھی والدہ نے شبنم کے ماموں کے فون نمبر پر شبنم کی مجھ سے بات کروا دی۔ شبنم وہاں پر خوش نہیں تھی، کیونکہ ان لوگوں کی ممانی انہیں اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میں چونکہ پڑھائی ختم کرنے کے بعد اچھی ملازمت پر لگ چکا تھا اور اچھی خاصی سیلری لیتا تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا اگر شبنم میری سگی بہن ہوتی تو میں اسے کبھی بھی اس طرح بے یار و مددگار ان لوگوں کے ظلم و ستم کے لیے نہیں چھوڑتا۔ انہی دنوں میرے والدین نے میری شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی تھی۔ میں ہر صورت چاہتا تھا کہ شبنم میری بہن ہے، وہ میری شادی میں آئے۔ میرے بے حد اصرار پر والدہ نے شبنم کی والدہ کو کال کی اور انہوں نے آنے سے معذرت کر دی۔ جانے مجھے تب کیا ہو گیا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا اگر شبنم میری شادی میں نہیں آئی تو میں ایک پل کے لیے بھی شادی کی کسی رسم میں نہیں بیٹھ پاؤں گا۔ آپ تو جانتی ہی ہیں میری کوئی بہن نہیں تھی، بچپن سے ہی میں نے شبنم کو اپنی چھوٹی بہن مانا تھا، اور میرا اللہ گواہ ہے کہ میں اس کو دل سے اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا، جبکہ شبنم بھی میرے بارے میں پاکیزہ جذبات رکھتی تھی۔ شبنم جو کہ FSC کر چکی تھی اس لیے وہ اب ملازمت کرنا چاہتی تھی، اگرچہ اس کی پڑھائی ابھی بہت کم تھی، لیکن گھر کے حالات اسے مزید پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اس لیے وہ نوکری کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے ماموں کو اس بات پر اعتراض تھا۔ دوسری طرف اس کی مہمانی خرچے کی باتیں ان لوگوں کو ہر وقت سناتی تھی۔ ایسا شبنم نے مجھے ایک بار کال پر بتایا تھا۔ تبھی میں نے اپنی والدہ سے بات کی اور ہم لوگوں نے شبنم کے لیے ایک اسکول میں ملازمت کا بندوبست کروا دیا۔ اس کے ماموں نے یہ شرط رکھی تھی اگر شبنم ہمارے گھر میں رہتے ہوئے ملازمت کرے گی تو وہ یہاں پر نہیں رہ پائے گی، اس لیے ان لوگوں نے اپنے ننیال والے گھر کو چھوڑ کر واپس حیدرآباد میں آنے کا فیصلہ کیا۔ والدہ بھی ان لوگوں کی خیر خواہ تھی اور ان پر محبت سے ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ میری شادی ہو گئی اور رابعہ بیاہ کر ہمارے گھر میں آ گئی۔ شبنم کو اتفاق سے پھر وہی گھر دوبارہ کرائے پر مل گیا جس گھر میں وہ لوگ پہلے رہتے تھے، اور اس لیے ہم لوگوں کی پھر سے آئے روز ملاقات ہونے لگی، جبکہ اب رابعہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے رابعہ کے اس رویے سے بہت تعجب ہوتا تھا، کیونکہ رابعہ شادی سے پہلے ہی اچھی طرح سے جانتی تھی میں شبنم کو اپنی چھوٹی بہن مانتا ہوں، بھلے وہ میری منہ بولی بہن تھی مگر سگی بہنوں جیسی ہی تھی، مگر رابعہ اس بات کو الگ مطلب دینے لگی تھی۔ رابعہ کی اس رویے کی وجہ سے والدہ بھی مجھ سے کہنے لگی میں شبنم کو گھر میں آنے سے منع کر دوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں شبنم کو خود سے کیسے گھر آنے سے منع کر سکتا تھا،
وہ مجھے اپنے بڑے بھائی کی جگہ دے چکی تھی اور اپنے ہر مسئلے کے بارے میں بات کرنا ضروری سمجھتی تھی۔ اگر اللہ نے ہمیں کسی رشتے کی کمی دی ہوتی ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اس رشتے کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسا ہی میں بھی کر رہا تھا، مگر رابعہ کو جانے کیا خدشہ لاحق تھا۔ آہستہ آہستہ بات بڑھ گئی اور نوبت یہاں تک آئی کہ میری غیر موجودگی میں ایک روز شبنم ہمارے گھر میں آئی اور رابعہ نے اسے خوب کھری کھری سنائی۔ اس کے بعد شبنم ہمارے گھر میں نہیں آئی۔ میں نے کئی بار شبنم کو کال کی مگر اس نے کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ مجبور ہوتے ہوئے میں ان کے گھر میں جب گیا تو شبنم کی والدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے تمہارے گھر میں مزید مسئلے مسائل پیدا ہوں، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ میں ان کی یہ بات سنتے ہی شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچا تو رابعہ سامنے کھڑی تھی، کیونکہ میں اس سے پوچھ کر گیا تھا کہ اس نے تو شبنم سے کچھ نہیں کہا۔ تبھی رابعہ نے مجھے بڑے فخر سے اپنی کی ہوئی بدتمیزی کے بارے میں بتا دیا۔ رابعہ اچھے سے جانتی تھی میں شبنم کے گھر سے آیا ہوں۔ رابعہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھ پر چلاتے ہوئے کہنے لگی، تم آخر باز نہیں آؤ گے؟ پھر جو اس کے منہ میں آیا وہ اول فول بکتی رہی۔ رابعہ کے شور کی وجہ سے میرے والدین بھی وہاں پر آ گئے اور اس نے خوب تماشا کیا۔ آس پڑوس میں بھی اب باتیں ہونے لگی۔ چونکہ شبنم کی تنخواہ اتنی نہیں تھی اس لیے وہ اپنے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے کر پا رہی تھی۔ اس کے گھر کا کرایہ بھی میں ہی دیتا تھا۔ ان لوگوں سے قطع تعلق ہونے کے بعد بھی میں ان کے گھر کا کرایہ دیتا رہا، اور یہاں تک کہ اس کی والدہ نے شبنم کی کچھ ہی دنوں میں کہیں شادی کر دی۔ میں جانتا ہوں شبنم کے ساتھ یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا، جبکہ رابعہ شبنم کی شادی ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر شک کرتی رہی، یہ سوچتے ہوئے کہ میں شبنم سے بات کرتا ہوں اور اس سے کئی بار مل بھی چکا ہوں، جبکہ اس سے ایک بار بھی نہ ہی میری ملاقات ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے اس سے کوئی بات کی تھی۔ رابعہ کے دل میں جو شک کا بیج بو چکا تھا میں اسے چاہ کر بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ گھر سے تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، جبکہ میں جانتا ہوں اس میں میرے والدین کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ رابعہ کچھ عرصہ مجھ سے دور رہے گی تو شاید اس کو مجھ پر یقین آ جائے اور اس کی محبت پھر سے جاگ جائے۔ یوں میں ان لوگوں کو بنا بتائے اٹلی میں پہنچ گیا اور پھر 2 سال بعد سویڈن میں آ گیا، لیکن گھر سے غائب ہونے کے 6 مہینے بعد میں نے ان لوگوں کو فون کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ تبھی مجھ پر انکشاف ہوا کہ رابعہ پریگننٹ ہے اور وہ اپنے میکے جا چکی ہے۔ میں نے رابعہ کو کئی بار کال کی مگر اس نے میری کسی کال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ایک روز اس کا میسج آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو جنم دیا ہے۔ میں نے اس سے کئی بار بیٹی کی تصویر مانگی مگر اس نے نہیں بھیجی۔ میں اپنے کاغذات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا اور آج مجھے اتنا عرصہ ہو چکا ہے میں نے رابعہ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، جبکہ اس کے بعد شبنم سے تو میری کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ ہی بتائیں اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ نادیہ جو کہ ندیم کی بات سنتے ہی اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی، وہ تو خود سمجھ نہیں پا رہی تھی ندیم کی زندگی کس قدر الجھ چکی تھی۔ رابعہ ایک غلط فہمی کا شکار تھی۔ اگرچہ ندیم کی نیت بہت اچھی تھی مگر رابعہ اس کی بیوی تھی، اس کو اعتماد میں لینا اس کے لیے لازمی تھا، اور سب سے بڑھ کر اب اس کی بیٹی کی ماں بھی تھی۔ پھر نادیہ نے ندیم سے رابعہ کا فون نمبر لیا اور اسے کال کر کے سمجھایا، جانے رابعہ اپنے میکے میں رہ کر اپنے سسرال کی قدر کو جان چکی تھی اور اتنے سال اپنے شوہر سے دور رہنے کی وجہ سے اس کی کمی کو بھی اچھے سے محسوس کر رہی تھی، اس لیے نادیہ کے سمجھانے پر وہ سمجھ گئی۔ ایسے میں ندیم اور نادیہ کی بھی کئی بار ملاقات ہوئی، جبکہ رضوان بھی اب ندیم کا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ندیم کے کاغذات مکمل ہو گئے اور ندیم چھٹی پر پاکستان چلا گیا۔ انہی دنوں ندیم کی والدہ کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال پر شبنم تعزیت کے لیے آئی۔ تب رابعہ کے دل میں شبنم کے لیے ہمدردی جگی، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ایک یتیم لڑکی ہے۔ تبھی رابعہ نے شبنم سے اپنے کیے ہوئے برے برتاؤ کو لے کر معافی مانگی